یہ جو آپ کی جو پلینگ 11 ہے، جو ٹیم ہے، اس کے اندر ایک مرتبہ پھر سے تبدیلیاں ہوئی ہیں. ویسے کیا وجہ کیا بنی آج یہ جو تبدیلیاں ہیں؟ یہ تقریباً ایک نیا ایڈیشن ہے، 4-5 جو ہے وہ جو محکمے تھے وہ تبدیل کر دیے. تو کیا انہیں کارکردگی کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے یا تبدیل کیا گیا ہے یا کوئی اور وجہ آپ کی نظر میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ رحمان صاحب. اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس وقت جو یہاں ہم تینوں ریپرزنٹیٹیو اپنی جماعتوں کے بیٹھے ہیں تو کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری لیڈرشپ لیتی ہے. اب آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوگی. میرے خیال میں اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. پرفارمنس ہی وجہ ہے کہ جو آدمی جہاں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے اس کو وہاں بھیجا گیا ہے اور بھیجا جا رہا ہے. جو فواد چوہدری صاحب ہے، میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ وہ انفارمیشن میں وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اب خان صاحب نے اس پہ ہم سے تو ظاہر ہے کوئی مشورہ نہیں کیا، نہ وہ کریں گے. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کابینہ کے ممبران سے مشورہ کر کے ان کو لگایا جائے. لیڈرشپ اپنا کوئی لیول پہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن فواد صاحب نے سائنس کو بھی اچھا چلایا. شبلی صاحب کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے. آئی تھنک وہ سائنس میں اچھا کریں گے. حماد صاحب ینگ ہمارے سٹار ہیں اور آئی تھنک ان کو بہت بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی جو شاید فائنانس کے بعد دوسری بڑی رسپانسبلٹی ہے پاور انرجی کی، وہ ان کو ملی ہے. تو جہاں تک خسرو صاحب کا تعلق ہے، خسرو صاحب از این ایکسپیرینس کیمپینر. جی اچھا جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کارکردگی اتنی اچھی تھی کہ ان کو کہا گیا کہ دوسرے بھی محکمے جا کر وہ ٹھیک کریں، یا کارکردگی اتنی بری تھی کہ ان کو جو ہے وہ ان کے محکمے سے جو ہے وہ ہٹا کر کہیں اور؟ اگر آپ بھی یہ مان رہے ہیں، باقی بھی مہمان، ظاہری بات ہے کوئی پیمانہ تو پرفارمنس ہی ہونا چاہیے پھر اس طرح کی تبدیلی کا. تو پیمانہ جو ہے وہ اچھی پرفارمنس ہے یا بری پرفارمنس ہے؟ نہیں، میرے خیال میں بہتر سے بہتر پرفارمنس کی طرف کا سفر ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. بہتر سے بہتر چودھری پرفارمنس منظور کی طرف صاحب، کا سفر. اچھا ٹھیک ہے. چودھری منظور صاحب، میں ذرا، کیونکہ مجھے وزیر خزانہ کے حوالے سے تو ہم تفصیلاً بات کریں گے، بٹ جنرل اوور آل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر پرفارمنس، پلیسمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ جانتے ہیں، کہ عادت کو بہتر طور پر پتہ ہوتا ہے کہ کس کو جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ کھلانا ہے. دیکھیے، یہ عجیب بات ہے کہ 4 وزیر اطلاعات تبدیل ہو چکے ہیں، 4 وزراء خزانہ، اور 1 مہینے میں 3 وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے. تو یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ کوئی لگتا ہے کہ کسی پالیسی کا کوئی تسلسل ہے. فرض کر لیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قمر زمان کائرہ صاحب کو وزارت اطلاع سے ہٹایا گیا اور فردوس عاشق اخوان لایا گیا، اور بعد میں یہ کہا گیا کہ ہاں وہ غلط فیصلہ تھا اس لیے واپس ہم لا رہے ہیں. تو کیا یہ کہیں گے کہ یہ غلط فیصلہ تھا یہاں پہ فواد چودھری کو ہٹانا؟ نہیں. فواد چودھری جو تھے یہ پہلے وزیر اطلاعات تھے، پہلے ہی واز the فرسٹ وزیر اطلاعات و نشریات. جی وہی نا وہ پھر ان کو ہٹایا تو فردوس بی بی کو لگایا، فردوس کو ہٹایا تو پھر اس کو لگایا شبلی فراز صاحب. اب شبلی فراز صاحب کو باجوہ صاحب بھی آئے تھے کچھ ٹیکنالوجی میں دھکیل دیا گیا ہے. جو ڈیبیکل ہوا ہے ابھی تک تو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے تھی بطور وزیر خزانہ. جو انڈیا کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی، اور اس کو توانائی دے دی گئی ہے. ان پہ کیسز ہیں خود صنعت کے، انڈسٹری کے، وہ خود انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی صنعت کے کیسز ہیں، ان کو صنعت دے دی گئی ہے. تو یہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ایکچوئل تو جس بندے کو جانا چاہیے وہ ذمہ دار ہے، اس کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے اپنے فیلئر کی، اور وہ ذمہ داری لے اور خود ہٹے. عمران خان. باقی تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے. وزیر اعظم کی بات کر. اچھا جی، تو کپتان ذمہ دار ہے، کھلاڑی آپ کی نظر میں کھلاڑی ذمہ دار نہیں ہے؟ کھلاڑی تو اور بھی ان کے پاس ہیں اچھے، لیکن وہ اس کی چوائس ہے. یہ علی محمد خان کو وہ وزیر مملکت رکھ دیں اور کسی اور کو لا کر ایڈوائزر بنا کر ان کے سر پہ بٹھا دیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے، تماشا ہی چل رہا ہے. اور یہ اگلے 2 سال جو رہ گئے اس میں بھی تماشا ہی چلے گا. کرنا کرانا تو ہے کسی نے کچھ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ آپ کو امید ہے کہ یہ محکمے کچھ بدلیں گے، کو کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی ان محکموں کی، ان وزارتوں کی؟
میں رحمان اظہر صاحب اس کا کیا جواب دوں؟ آپ باہر نکلیں اور آپ کو خود ہی لوگ جو ہیں غریب لوگ آپ کو اس کا جواب دیں گے کارکردگی کا. 3.25 سال کے اندر ہر وزارت میں 3 4 5 جگہ پہ وزیر تبدیل ہو چکے ہیں, لیکن لوگوں کی بھوک اسی طرح ہے, لوگوں کی غربت اسی طرح ہے, لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے اسی طرح پس رہے ہیں. اب بجلیوں کے بل, ابھی IMF نے بھی خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ بجلی کے بل تو بھائی بڑھانے ہی ہوں گے, چلیں باقی چیزیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن بجلی تو آپ کو اور مہنگی کرنی ہوگی. تو لوگ بجلی کا بل دیں, لوگ بچوں کی فیس ادا کریں, لوگ ماں باپ کی دوا لائیں. 550% دواؤں کی قیمت بڑھ گئی. تو یہ جتنے وزیر, یہ جو وہ جو کون سی کھیل ہوتی ہے جس میں چیئرز کے ارد گرد بھاگتے رہتے ہیں بچے, پھر ایک کی چیئر کھنچ جاتی ہے, وہ پتہ نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا کیا میوزیکل چیئر, مگر اس میں کرسیاں پوری ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں کرسی ایکسٹرا, انہوں نے ایک آدھی کرسی ایکسٹرا لگا دیتے ہیں. یہ نیا کھیل ہے, کرسیاں بہت بندے. پہلی میوزیکل چیئر جو ہے وہ تو پرانے پاکستان کی تھی, یہ نئی میوزیکل چیئر ہے نئے پاکستان کی, جس میں کرسیاں تو پوری ہیں لیکن جو ارد گرد تماشائی ہیں وہ بےچارے بے حال ہو گئے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب بہت کوئی ان یوزول تو نہیں ہے, بہت کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے. وزارتیں آگے پیچھے اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. آئی ایم شیور آپ کی گورنمنٹ نے بھی کی ہوگی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی جو ہے وہ بہت ساری ہوئی ہیں. تو پھر یہ خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ آپ کا اس قدر جو ہے وہ اعتراض جو ہے وہ کیوں بنتا ہے؟ یہ روٹین نہیں ہے حکومتوں کی؟ رحمان صاحب دو ہیں آپ کے پاس. ایک تو آپ خود کیونکہ صحافی ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ 3.25 سال میں کس نے ہر وزارت 4 مرتبہ بدلی ہے, آپ خود ہی بتا دیں. تو پہلے تو نومیریکلی آپ کو یہ بات پتا ہے کیونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ جو یہاں پر ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو یعنی ایک ایوریج ٹینیور جو ہے وزیر کا وہ 6 7 8 مہینے اگر بنے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کارکردگی دکھائے گا. ابھی 3 سال ہونے کو پورے نہیں آئے اور چوتھا وزیر جو ہے وہ بدلا جائے یا 3 وزیر بدل جائیں اور چوتھا آ جائے, تو مجھے بتائیں کہ کس وزیر کی پالیسی چلے گی. وزیر کا کام ہوتا ہے پالیسی لے کر آنا اور پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو چلانا تاکہ کوئی نہ کوئی کچھ مؤثر اثرات جو ہیں وہ پیدا ہو سکے معاشرے میں. ایک تو اس کا یہ جواب ہے. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ عوامی دکھ درد سے اندازہ کر سکتے ہیں, یہ عوام ہی کی دکھ درد کی آواز ہے جس کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرا وزیر بدلا جا رہا ہے مگر کچھ بن نہیں پا رہی. اور ابھی بھی شوکت ترین صاحب آئے ہیں, شوکت ترین صاحب نے بڑی سخت زبان استعمال کی اور بڑی سخت تنقید کی. میرے خیال میں آپ ہی لوگوں کے کسی ٹی وی پروگرام میں, مجھے پروگرام تو یاد نہیں, مگر ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی اقتصادی پالیسیز جو ہیں وہ بالکل فیل ہو چکی ہیں. اور جو ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ملک چل رہا ہے کہ IMF جو ہے اس ملک کو چلا رہی ہے, جیسے یہاں پہ بالکل سٹوجز بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہی بات انہوں نے کی کہ IMF سے ہم نے نیگوشیٹ ہی ٹھیک نہیں کیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر گھر ہی ٹھیک نہیں ہوگا, اپنا گھر ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا آگے. تو اگر شوکت ترین صاحب کو سپیس دیں, اگر واقعی وہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری طرف کرنے کو ہماری بات یہ شوکت ترین صاحب والے معاملے پہ ڈاکٹر صاحب ذرا ڈیٹیل میں کریں گے بات اگلے سیگمنٹ میں. مگر ایک اور جو کہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایڈوائزری کونسل بن سکتی ہے, وہ اب ایسا لگتا ہے کہ شوکت ترین صاحب کیونکہ اور ریونیو کا پورٹ فولیو بھی جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے تو اب وہ شاید امکان نہیں ہے. مگر علی محمد صاحب دو چیزیں ہیں میرا خیال ہے, آئی تھنک یو نیڈ ٹو رسپونڈ, آپ کا رد عمل اس پر آنا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ سر خود ایک پورٹ فولیو جو ہے وہ آپ کے پاس تو ہوتا ہے, اس میں کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو یہ 2-4 مہینے بعد اگر یہ اہم وزارتوں پر لوگوں کو پھر سے لایا جائے گا تو پھر یہ کام کس طرح سے, پرفارمنس جو ہے وہ کہاں سے آئے گی. اور دوسری چیز یہ جو میوزیکل چیئرز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے بہت سارے جو ہے وہ نئے لوگ ہیں, اگر پرفارمنس خراب ہے تو اس کو کیبنٹ سے اس کو باہر کریں, اس کی جگہ کسی اور کو موقع دے دیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کرسیاں ادھر ہی جو ہے وہ گھوم رہی ہیں, جو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو اوپر جو پہلی یا دوسری مرتبہ کابینہ کے اندر آ گئے. دو چیزیں سر. دیکھیں آپ کے سوال کا تو سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کو کی حکومتیں ہوتی ہیں جو اپنا وقت پورا کرتے ہیں ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ایک دو لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں, پھر سال 2 سال پوچھتے بھی نہیں ہیں.
نہ ملاقات کرتے ہیں، نہ رائے دیتے ہیں، نہ کوئی کابینہ کی میٹنگیں ہوتی ہیں، نہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے، دے دیا سو دے دیا، بس بیٹھ گئے، چلاؤ جی، کھاؤ جی اور مکاؤ جی. نہیں، عمران خان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا. کام کرو گے تو رہو گے، اگر تمہاری پرفارمنس اچھی ہے تو اس سے بہتر بھی جگہ پہ جا سکتے ہو. میں نہیں سمجھتا کہ فواد چودھری کی پرفارمنس سائنس میں بری تھی یا اس کی جو تھی شبلی فراز بھائی کی وہاں بری تھی، لیکن ان کو اس سے بہتر پوزیشن پہ یا اس سے منفرد پوزیشن پہ لانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ پرفارمنس اور بہتر ہو. اس سے میسج کیا ہے؟ اپوزیشن تو یہ نہیں کہے گی نا، یہ ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں. آج تو ویسے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، ڈاکٹر مصدق صاحب بڑے عرصے بعد تھوڑا سا مسکرائے، انہوں بڑا ان پہ یہ بڑا سنجیدہ رہنے شروع ہو گئے تھے، ہاں بڑا غصے میں رہتے تھے، تو اچھا تھوڑا سا مسکرائے. لگتا ہے افطار کا اثر ہے، لگتا ہے ہاں وہ کشتی ڈوب گئی نا، وہ کشتی ڈوب گئی نا. وہ انہوں نے وہی ایک دوسرے کے ساتھ کیا جو کانٹے مووی میں امیتابھ بچن وغیرہ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھا کہ سب ایک دوسرے کو مار مرو کے، تو وہ سارا فلم ختم ہو گئی. تو ان کی تو پی ڈی ایف، لیکن دیکھیں ان کو اس کی سمجھ اس لیے نہیں آئے گی کہ انہوں نے تو تعریف نہیں کرنی نا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں گے واہ جی واہ عمران خان صاحب بلے بلے آپ زبردست کپتان ہیں؟ لیکن عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور ان کے لیے یہ نہیں میٹر کرتا کہ کون کہاں پہ ہے، انہوں نے پرفارمنس لینی ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اکانومی کو ٹھیک کرنا، نہیں علی بھائی، اگر پرفارمنس کسی کی خراب ہے، بہتر سے بہتر. علی بھائی مجھے یہ بتائیے، پرفارمنس اگر کسی کی خراب ہے تو اس کو کیا ایک اور محکمہ دے دینا جو ہے وہ اس کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے؟ اور ایک اور اگر میں بھی وہ تو کر دوں، دیکھیں چلے آپ ہی کر لیں، میں آتا ہوں آپ ہی کر لیں. جی ڈاکٹر جی علی بھائی، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پھر شوکت ترین صاحب نے جو تنقید کی ہے آپ کی حکومت پہ اور آپ کی معاشی پالیسیز پہ، پھر وہ ٹھیک ہے نا جی؟ آپ تو اس سے اتفاق کرتے ہیں اگر ان کو لے کر آئے ہیں. ملک صاحب اسی میں تو آپ بریک کے بعد آپ جواب دے دیں. اگر ہاں بریک لے لیں تاکہ سارے چائے پی لیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں بریک لے لیں اور پھر آپ سے آ کر شوکت ترین کے حوالے سے جو ہے وہ جواب لیتے ہیں.